إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو بھی لوگ کفر کرتے ہیں اس کفر کی بنیاد یا بدعملی کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، اور اہل کفر تو صاف کہتے، ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ کیا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، جس قیامت کا جزا و سزا کا بات کرتے ہو وہ کب آئے گی، جاؤ لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہوا کہ کہنے والوں نے کہا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ قیامت کب آئے گی، اسے لے آؤ اگر سچے ہو، تو اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک اچانک آنے والی چیز ہے، پھر اس وقت تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اللہ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن عزیز کے اندر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرشتوں میں سے 3 فرشتے ایسے ہیں جن کا بارہا مرتبہ نام آیا ہے۔ ان میں ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے اور ایک اسرافیل ہے۔ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے وہ سور بگل دے کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیسے ہنسوں کہ جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھ لیا ہے کہ جو اپنا سر جھکائے ہوئے منہ میں سور لگائے ہوئے، یعنی سور کہتے ہیں بگل کو، کہ اس بگل کو اپنے منہ پہ لگا کے اپنا سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے، کس وقت اللہ مجھے حکم دے اور میں اسے بچا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب پھونکا جائے گا سب کے سب انسان قبروں سے اٹھ کے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا سب کے سب بھاگیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ آپ نے 40 تک بتایا، 40 سال ہے یا 40 ساعتیں ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب وہ نفخہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم سب کے سب دوڑو گے اپنے رب کی طرف۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، اس وقت پھر لوگ کہیں گے بربادی ہے ہمارے لیے، مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں جگا دیا؟ یاد رکھیں، بعض لوگ اس آیت سے ایک غلط مطلب لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب سزا جزا نہیں ہے، کہ یہ لوگ
سورت یاسین میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا، کیا وہ سوئے ہوئے تھے نا؟ یاد رکھیں کہ جب ایک انسان کو ایک تکلیف کے بعد بڑی تکلیف آتی ہے تو پہلی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت راحت والی چیز تھی۔ اس لیے یہ قبر کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوگا وہ سب کچھ بھول جائیں گے، جتنا شدید اور سخت قیامت کا دن ہوگا۔ سورت حج کے آغاز میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈر جاؤ اس دن سے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی شدید چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، پھینک دے گی، حاملہ عورت اپنے حمل گرا دے گی، حالانکہ ماں اپنی جان دے دیتی ہے، اپنے بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ اور تو دیکھے گا لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اس وقت اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب نفخہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف آئیں گے، قالوا، کہیں گے یا ویلنا، خرابی ہے ہمارے لیے، افسوس ہے ہمارے لیے، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ اس وقت کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے جو اب آ گیا، جس کے متعلق کہتے تھے متی ھذا الوعد، کب وہ وعدہ آئے گا؟ اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ تو اس وقت کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ تم نے یقین نہیں کیا، آج دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ وہ حقیقت ظاہر ہو گئی ہے جس کے معاملے میں تم سب شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک چیخ ہوگی اور وہ ایک ہی ایسی بات ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اللہ کہتے ہیں سب کے سب میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، کوئی وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، ایک بندہ بھی ایسا نہیں پوری مخلوق کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے بچے تک، ایک بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اس دن کوئی وہاں سے غائب نہیں ہوگا، سب کے سب میرے پاس حاضر ہوں گے۔ اور حاضری کے بعد کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اب کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں کسی ایسی چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم نے عمل کیا۔ اگر اچھا کیا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برا کیا تو اس کا بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ نہ تو کوئی کسی انسان کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ ہم پیچھے یہ بات پڑھ کے آئے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی پکار کے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داریں، اپنے قریبیوں کو کہے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، تھوڑا سا بوجھ میرا تم لے لو، لا يحمل منه شيء، وہ ایک ذرے کے برابر بھی دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ناجائز کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اور جس نے جو کیا ہے اسے ہر صورت اس کا بدلہ ملے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، حالانکہ وہ جواب دہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان دونوں کو پیدا کرے گا، بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اسے بے سینگ کر کے وہ اسی طرح اسے مارے گی اور اللہ انہیں ختم کر دے گا۔ اللہ ایسا انصاف کرے گا۔ تو انسان کو تو اللہ نے شعور دیا ہے، یہ تو زندگی کے ہر معاملے میں پابند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہر آن ہمیں وہ بہکاتا رہتا ہے، ہر برے رستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی زندگی کی ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح ممکن ہے، جس طرح اس نے جہنم میں جانا ہے، وہ اسی طرح سارے انسانوں کو لے کے جہنم میں چلا جائے۔ اس نے پہلے دن قسم اٹھائی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں انہیں گمراہ کروں گا۔ دن رات اس کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، انہیں جنت سے دور لے جائے، جہنم کی طرف لے جائے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک شر ہے جو اسے ہمیشہ برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔